کہانی در کہانی۔ دلبر خان ہماری طرف آتا آتا اپنی پشت پہ پھنسی بیت کی بنی لکڑی کی کرسی بھی دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے پکڑے ساتھ ساتھ لایا اور ہم دونوں کے پاس بیڈ کے پاس رکھ کے کہانی سے بولا، بیٹا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ انہیں غور سے دیکھتی ہوئی شک میں پڑی۔ نفی میں سر ہلائے کہانی کی بہن اپنے بیٹے کی کلائی مروڑتی ساتھ کھینچتی پاس آئی تو دلبر خان اسے دیکھ کے بولا، بیٹی تم بشیر ہٹا والے، میرا مطلب ہے سردار بشیر خان کی بیٹی ہو نا، جو کویت میں ٹھیکیداری کرتا ہے نا؟ جی انکل، میں بھی پہچان گئی آپ کو۔ اصل میں آپ کی بیٹی جس سکول میں پڑھاتی ہیں وہیں پڑھتا ہے میرا یہ شرارتی بچہ، قابو نہیں آتا، ادھر یہ پڑھاتی ہیں نا؟ وہ ویل چیئر والی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ ہاں ہاں بالکل بیٹی، ادھر کالج ایک ہی ہے، اس میں اپلائی کیا ہوا ہے اس نے لیکچرار کے لیے، دیکھو مل جائے گا ادھر جاب انشاءاللہ، پرنسپل نے وعدہ تو کیا ہے۔ مگر میں نے اوپر ان کے وزیر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر صاحب، وہ میری طرف مخاطب ہو کے بولا، ان کے وزیر تعلیم ادھر راولہ کوٹ کے ہی ہیں، اپنی برادری کی۔ آپ تو ہمارے گھر آئے ہیں نا؟ وہ یہ کہہ کے ان دونوں لڑکیوں سے باری باری نگاہ ملا کے اپنی بات پہ بہت زور دے کر فخریہ انداز میں بولا، اپنے یہ کپتان صاحب ہمارے تو بہت مہربان ہیں، ہمارے غریب خانے ادھر پراٹ میں راہ کے چیڑ کے جنگل اور برساتی نالے کے خشک پتھروں پہ چل کے ہمارے گھر آئے۔ میں تو حیران، لاہور کے شہری بابو اچھل اچھل کے پتھروں پہ یوں چڑھتے اترتے جیسے بکری چڑھتی، پھر خود ہی اپنی ٹوپی کو دائیں ہاتھ سے ہولے ہولے آگے سرکاتے، ماتھے کو ڈھانپ کے آنکھوں کی بھوموں کے پاس لا کے نیچے سے مسکراتی اپنی آنکھوں سے بولے، یاد ہے کپتان صاحب، آپ اوپر پہاڑ سے اترتے نالے کے پتھریلے راستے کو دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ پیدل چلنے کی پگڈنڈی ہے، بارش نہ ہو، موسم خشک ہو تو اسی پہ چلتے ہم بھی ہیں، مگر بارش پہاڑ پر برسے، اس کا چشمہ ابل جائے، ادھر پاؤں نہیں ٹھہرتا، یوں بھاگتی تیز خیبر میل کی طرح، پانی اس میں فراٹے بھرتا گزرتا۔ میں چڑھا ہوں جی کئی بار خیبر میل پہ، ایک بار تو اس میں کراچی بھی گیا تھا عمرہ کرنے، جب میری فلائٹ کراچی سے تھی، اسلام آباد سے ملی نہیں تھی ٹکٹ، ادھر کچھ ہمارے قریب کے احباب بھی ہیں، اس بہانے ان سے بھی مل لیا، ادھر سے ٹکٹ بھی کچھ سستا تھا۔ یہ میری بیٹی مجھے کراچی تک چھوڑنے گئی، آپ کے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی پون گھنٹہ کھڑی ہے، یہ مجھے کہے، ابا مجھے ذرا لاہور دکھا دے۔ لو، پون گھنٹے میں بھلا آپ کا لاہور کوئی دیکھ سکتا؟ بس باہر فرسٹ کلاس ڈیوڑی تک اسے لے گیا تھا، وہیں سے شہر دیکھ کے اس نے دانتوں میں انگلیاں دے لی، پتہ نہیں ادھر اسے کیا نظر آیا، شرما کے واپس پلٹی۔ ابا ویل چیئر شرما کے دور سے اپنے بیڈ پہ کروٹ لیے ادھر کان لگائے بولی، وہ ادھر لاہور کی کڑیوں کا فیشن دیکھ کے میں بھاگی تھی اندر ٹرین کی طرف۔ لو، وہ بھئی لاہور ہے، یہ اپنا پہاڑی گاؤں تھوڑی۔ دلبر خان میری طرف ہنستے ہوئے بولا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کو ہمارے گھر کا مسکین کھانا پسند آیا؟ لو خان صاحب، آپ نے تو بہت تکلف کیا ہوا تھا، پلاؤ بھی میرا خیال ہے 2-3 قسم کے تھے، پھر کچھ کشمیری کھانے۔ واہ کپتان صاحب، پتہ ہے وہ بناتے کیسے؟ آپ نے بتایا تھا گوشت کو کنڈی میں سارا دن کوٹتے ہیں۔ ہاں جی، کہنے کو اس کا قیمہ بناتے ہیں، مگر وہ مشین یا چھری سے کاٹا ہوا قیمہ نہیں ہوتا، کنڈی میں کوٹ کوٹ کے اس کے اندر ایک الگ ذائقہ آتا ہے، پھر اس کے ریشے بھی نہیں ٹوٹتے، خستہ ہو کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھا کیسے کوفتے بنے ان کے؟ جی کمال ہے، میں نے پہلی بار ادھر کشمیر میں وہ کھائے، اور بھی کئی آپ کے کشمیری کھانے تھے، مجھے ان کے نام تو نہیں آتے، مگر تھے بہت مزے کے۔ بس جی آپ نے عزت دی، آپ آئے چل کے پیدل اتنی دور، ادھر کوئی سڑک تو جاتی نہیں، ابھی بیٹی کو ہم 3 لوگ اٹھا کے لائیں چارپائی پہ ڈال کے اس برف باری میں، ابھی تو وہ آپ کی ندی والی پگڈنڈی میں بھی پانی ہے، اوپر سے برف سے ڈھکی ہوئی ہے، ایسے میں تو اس پہ چلنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر کیا،
سر لمبا چکر لگا کے پہاڑ کے سینے پہ گھوم گھوم کے چڑھے اترے، تب ادھر پہنچے۔ آپ کبھی پھر تشریف لائیں نا، بس بیٹی ہماری آپ تندرست کر دیں۔ وہ سارے کھانے اس نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، ایک ایک چیز اس نے خود بنائی۔ میری بیگم تو اب کسی کام کرنے جوگی نہیں رہی، جوڑوں کا درد لے کر لیٹی رہتی، اتنے بڑے بڑے سوج گئے اس کے گھٹنے۔ اسی کے لیے تو ہر ہفتے آپ کے پاس حاضر ہو کر دوائی لے کر جاتا ہوں۔ ہفتہ مشکل سے ہی نکلتا ہے، پھر آپ کے پاس دوا لینے پہنچ جاتا ہوں۔ سارا گھر تو ہماری بیٹی نے سنبھالا، اسکول پڑھانے بھی جاتی ہے، اسکول سے آتی سبزیاں توڑتی، اپنے گھر کی لگائی ساری سبزیاں دیکھی نہیں آپ نے؟ آپ کا گھر بڑا نرالا ہے، 3 طرف اس کے نالا ہے۔ وہ جی، نالا تو خشک دنوں میں ہوتا ہے، برسات میں تو اسے دریا کہیں۔ بس اسی کے کنارے بیچ میں نے گھر بنایا، اپنی ہی ساری جگہ ہے وہ۔ آپ کو تو ادھر انگوروں کی بیلوں پہ پکے لال کالے اور سبز انگور بہت پسند آئے تھے۔ کئی بار بیٹی کہہ چکی، انگور بھی توڑ کے اس نے مجھے دیے کہ ابا جا کے ڈاکٹر صاحب کو دیں۔ آپ کی کتاب میں اس نے کوئی کہانی بھی پڑھی تھی، میٹھے انگور، کچھ ایسے ہی نام لیتی تھی، ہے نا؟ جی جی، وہ ابھی تو ایک رسالے میں چھپی کتاب اگلی میں ہوگی۔ واہ جی، میں نے تو نہیں پڑھی ابھی۔ بیٹی کو شوق ہے کتابوں کا، رسالوں کا۔ آپ کی کتاب تو کئی بار پڑھ چکی ہے، اخبار مجھ سے اس دن منگواتی ہے جب اس میں ادبی ایڈیشن ہوتا ہے۔ آپ کی کچھ کہانیاں میں نے ابھی اخبار میں پڑھی ہیں، ایسا لکھتے ہیں آپ کہ لگتا ہے لکھا نہیں، فلم بنائی ہے۔ یہ بات بھی بیٹی تم نے کہی تھی، یاد ہے؟ وہ گردن موڑ کے دلچسپی سے کروٹ لے کر اپنے بیڈ پہ لیٹی ویل چیئر سے کہتی، اور وہ کمبل منہ تک پہنچا کے آنکھوں میں پھر مجھے دیکھ کے اپنے باپ کو کچھ آنکھوں میں اشارہ کرتی۔ دلبر خان اپنے ماتھے پہ کھسکائی ہوئی ٹوپی کو تھوڑا اور آگے دونوں آنکھوں کے ابروؤں سے نیچے کھینچ کے ان کے نیچے سے اپنی آنکھوں میں چمک بھر گئی، ہونٹ کانوں تک پہنچا کے اپنی پتلی مونچھوں کی ہونٹوں پر لکیر سی بنا کے ہونٹ ہاتھ سے پوچھ کے لجاجت سے کہتا، پھر کسی دن آئیے نا، بس یہ برف باری گزر جائے، بیٹی ٹھیک ہو جائے گی نا، تب تک۔ جی جی انشاءاللہ، اس بار آپ کو کچھ اور کشمیری کھانے کھلائیں گے۔ شکریہ جی، آپ بہت تکلف کرتے۔ وہ کھانے کے بعد آپ کی سویٹ ڈش نہیں بھولتی۔ کون سی؟ دلبر خان منہ کھول کے حیرت سے مسکرایا اور اپنے بیڈ پہ کروٹ لے کر لیٹی ویل چیئر اسی طرح مسکرائی جیسے دعوت والی رات وہ دروازے کی اوٹ میں چھپی کھڑی کھل کھلا کے ہنس پڑی تھی۔ ہوا بھی عجیب، کھانے کے بعد ایک سشتی میں تازہ لال کنو لائے گئے جن کے اوپر گلابی کریم سے گلاب کی کلی جیسا پھول بنا تھا، کنو اسی طرح۔ میں سمجھ گیا یہ کنو تو ہے مگر ہے کچھ اور۔ میں نے دلبر خان سے پوچھا، خان صاحب یہ؟ بولے کھائیے۔ میں نے ہاتھ روکے، ہاتھوں کو بغلوں میں دے کر بولا، اسے کھانا کیسے ہے یہ بھی تو بتائیے۔ اس وقت دروازے کے پیچھے سے چوڑیاں کھنکی، موٹی درزوں پہ رکی آنکھوں کے بنٹوں سے فوار ابھری، اور درزوں سے ویل چیئر کے مسکرانے کی کچھ ایسی بے باک تھر تھراتی آواز آئی جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ بارش کے ہوتے ہوئے کوئی بادل یکلخت تیز بجلی کی کڑک کے ساتھ ایک ساتھ سارا نچڑ گیا، اور پانی کھڑکھڑاتا، مسکراتا، اچھلتا پتھر راستوں پہ اچھل اچھل کے اتر آیا۔ اس وقت ویل چیئر سامنے نہیں آئی تھی مگر سارا وقت موٹے موٹے پٹ کے دروازے کی کھلی کھلی درزوں کے پیچھے لگی کھڑی نظر آتی تھی۔ وہ کنو یاد کرا کے میں نے کہا، کمال حیرت انگیز چیز تھی وہ۔ ویل چیئر بھی اسی طرح اپنے بیڈ پہ لیٹی لیٹی کھڑ کھڑ کر کے ہنسی، اور مجھے یاد آیا اسی ویل چیئر نے دروازے کی درز پہ اپنے ہونٹ رکھ کے کہا تھا، کنو کے اوپر کریم چمچے سے کھائیے اور اندر دیکھیے کیا ہے۔ اوپر کریم اور جیلی ہٹا کے جب اندر جھانکا تو پورے کنو کا خالی خول گلابی کسٹرڈ سے بھرا۔ ایک چمچہ کنو کی کھال کو اندر سے ادھیڑ ادھیڑ کے کھایا تو اس کا ذائقہ مدتوں کھال کے اندر بسا رہا۔ میں نے اس کنو ڈش کو یاد کر کے لطف سے سر ہلایا، اور دلبر خان بولے، بس سب اسی بیٹی کا کمال ہے،
دلبر خان یہ ساری باتیں کہانی کے بستر کے پاس بیٹھے بتا رہے تھے، اور کہانی اور اس کی بہن ان باپ بیٹی کی باتیں مسکراہٹیں سن سن کے سنجیدہ سا منہ بنا کے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی، کبھی آنکھوں میں زور کا گلہ بھر کے کہانی مجھے ایسے تکتی کہ میں اس کی طرف نہ بھی دیکھ رہا ہوتا، اس کی شکایت بھری نظریں میری کمر میں کھپ کے مجھے اندر سے کھرچنے لگتی۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ کہانی لیٹی لیٹی نگاہ اٹھا کے اپنی بڑی بہن سے بھی کچھ ضد کر رہی، جسے اس کی بہن سمجھ نہیں پا رہی۔ تھوڑی دیر بعد نائک الاداد کو انجیکشن ویل چیئر کو لگانے آیا تو دلبر خان ایک دم اپنی ٹوپی کو ماتھے سے اٹھا کے سر کے عین اوپر پھنسا کے ابھی آیا کہہ کے اپنی بیٹی کی طرف کرسی سے اٹھ کے چلے گئے، تو کہانی نے ساتھ کھڑی اپنی بڑی بہن کی قمیض کا پلو پٹی بندی دائیں کلائی کے ہاتھ سے کھینچ کے ہولے سے اس کے کان میں کچھ کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہانی کی بہن یہ سن کے کچھ دیر تو کہانی کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے دیکھتے دیکھتے کچھ سوچے بھی جا رہی ہوں۔ پھر ہولے ہولے اس نے جیسے کچھ فیصلہ کر لیا اور سر کو آگے پیچھے کر کے ساتھ اسے دائیں بائیں بھی گھما کے اوپر نیچے کی۔ اس کے سر ہلانے سے سایہ میرے سامنے کے فرش پہ ہلتا رہا، کیونکہ میرا دھیان ان دونوں کے چہروں کی بجائے ابھی تک دلبر خان کی بیٹی ویل چیئر کو لگائے جانے والی وین میں لگنے والے انجیکشن پہ تھا، جس پہ ابھی الاداد اسپرٹ کا پھا مار رہا تھا، اور اس کے پاس لپک کے آئی کھڑی نرس اسے بھرا ہوا لال رنگ کا انجیکشن پکڑا رہی تھی، اور ویل چیئر کے چہرے پہ درد جاگنا شروع ہو گیا تھا، حالانکہ سوئی ابھی چبھوئی نہ گئی تھی۔ اتنے میں کہانی کے پاس کھڑی اس کی بڑی بہن 2 قدم چل کے میرے آگے آئی، میری نگاہ اور ویل چیئر کے درمیان میں کھڑی ہو کے بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہسپتال کے ہم پڑوسی ہیں، کئی بار آپ کو ادھر ایک ہٹ پہ آتے جاتے بھی دیکھا، وہ آڑو اور آلوچوں کے باغ بیچ ساتھ ہسپتال کے۔ جی میرا سانس پھر بے ربط ہونے لگا۔ ساری رات اسی ہٹ کی مصیبت میں گزری، پھر اس کا ذکر آ گیا۔ ڈرا پتہ نہیں کیا کہنے والی، بولی، ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ میرا گھر ہے۔ اچھا، مجھے سکون کا لمبا سانس آیا، مگر یہ سمجھ نہ آئی کہ اپنا پتہ کیوں بتا رہی۔ اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا اور بولی، پڑوسیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ جی یہ تو ہے، آپ فکر نہ کریں، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہانی کی طرف اشارہ کی۔ جی انشاءاللہ، یہ خیر سے اچھی بھلی ہو جائے تو میں نے دعوت کرنی ہے آپ کی۔ میری؟ جی آپ کی۔ کیوں؟ یہ تکلف کیوں؟ اندر سے میرا دل میٹھی میٹھی گری کوئی ٹافی چوسنے لگا، اور ساتھ لیٹی ہوئی کہانی کی آنکھیں کہنے لگیں، اس بار کھایا نہ پیا گلاس توڑا 12 آنے کا نہ کہنے دوں گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ، مگر کیا؟ ڈاکٹر صاحب، وہ بولی۔ کہانی کی آنکھوں کے ابرو حیرانی سے اوپر اٹھے۔ میں دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں آپس میں لاک کرتے ہوئے بولا، مجھے گھر لاہور گئے کافی دن ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب، چند دنوں بعد مجھے لاہور جانا ہے۔ جانے سے پہلے مشکل ہے، چلو واپسی پہ صحیح، جیسے اللہ کو منظور ہے۔ کہانی نے کمبل میں لیٹے لیٹے بایاں پٹی سے بندھا گھٹنا اٹھا کے اوپر سیدھا کیا اور ہولے سے مجھے اس سے چھوا، جیسے کہہ رہی ہو، میری باری منظوری کہیں اور سے لیتے ہو۔